پریم پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کیا برطانیہ واقعی امیگریشن کے نئے سخت دور میں جا چکا ہے یا جا رہا ہے یا جانے والا ہے۔ امیگریشن جو ہے اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنتا جا رہا ہے، اور جو لاکھوں لوگ یہاں پر کروڑوں لاکھوں خرچ کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کی مستقبل کی کمائی جو ہے وہ یہاں پر داؤ پر لگی ہے، ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ لیکن ایک بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پر میں جانے سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے سولیسٹر ماہر قانون ہے رانا ضیاء اسلم صاحب۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رانا صاحب، ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ ایک تو جو نیا دور ہے وہ بہت سخت ہے امیگریشن کے لحاظ سے، لیکن ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، برطانوی نشریاتی اداروں پر یہ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی، جو کہ ہوم سیکرٹری ہیں برطانیہ کی شبانہ محمود، انہوں نے کہا جی کہ جو قانونی راستے جو لیگل طریقے سے برطانیہ میں آنا چاہتے ہیں وہ کھلے ہیں، وہ بند نہیں ہوئے۔ یہ ایک بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جو قانونی راستہ جو ہے قانونی لوگوں کے لیے کھلا ہے، لیکن جو غیر قانونی راستے سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے تمام راستے بند ہیں۔ اگر وہ داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، یا جو اس ملک میں وزٹ ویزا کی کیٹیگریز میں آئے اور واپس نہیں گئے، اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں آئے، اسائلم کلیم کر دیے واپس نہیں گئے، یہ اس طرح کے بہت سارے جو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں پاس میں ورک پرمٹس پہ آتے رہے ہیں، پھر کیئر ورکر جو ہیں ان کی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسائلم سیکرز کو ان کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کو چانس ہو اس ملک میں رہنے کا، ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھجوایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے ملکوں کے ساتھ ٹینشن بھی چل رہی ہے کچھ ایشوز کو لے کر۔ تو سر، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئے قوانین، نئی پابندیاں، نیا امیگریشن کا دور اور 10 سالہ منصوبہ جو ہے نئے وزیر اعظم اینڈی برنم کا، تو اب امیگرینٹس کا فیوچر کیا ہے یہاں پر؟ ویسے تو کافی جو ہے حالات جو ہیں وہ کوئی سازگار نہیں ہیں، چیزیں جو ہیں وہ پہلے والی نہیں ہیں۔ بطور قانونی ماہر، لیگل ایکسپرٹ، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی وسیم، اس کے اندر اگر ہم نمبرز کو جیسے ہم نے ڈسکس کیا، 80,000 جو لوگوں کو نکالا یہاں پہ 25 مہینوں کا یہ ڈیٹا ہے، اور اوپر سے جو 40% انہانس کر رہے ہیں جو اپنی ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر جو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ڈیٹینیز کو، اس سے نظر یہی آتا ہے جو فوکس ہے وہ لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اس اچھا، کے اندر نو کن ڈاؤٹ لوگوں کو نکالنا ہے یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں، جی میں کیونکہ اسی اب طرف آ رہا۔ ریفارم جو ہے، ریفارم تو کہتی ہے کہ جی ہم نے وہ لیگل کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی غیر ملکیوں کو نکال دیں یہاں سے۔ اب آپ تھوڑا سا اس طرف آئیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو لوگ پلان ہے کہ لوگوں کو یہاں سے نکالنا، سب سے زیادہ پرائورٹی کے اوپر فورن کرمنلز ہیں، جن لوگوں کو یہاں پر سزائیں ہوئی ہیں، جو لوگ یہاں پر پریزن کے اندر ہیں، ان لوگوں کو بالکل 0% ٹالریٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی پالیسی 0% ٹالرنس ہے ٹورڈز ٹالرنس۔ فورن کرمنل۔ اس کے اچھا رانا صاحب، اندر میں وسیم، ایک چھوٹا سا یہاں پہ سوال کروں گا، یہ سوال کہیں مس نہ ہو جائے۔ فورن کرمنل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی مینشن کیجئے گا کہ جو کرمنل ہے، اب ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے موٹے آفینس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کا ریکارڈ کرمنل ہوتا ہے، کرمنل ریکارڈ پہ جاتے ہیں، لیکن اب یہ جو لوگ واپس بھیج رہے ہیں ان کا جرم کی نوعیت اور اس کی سزا کتنی ہوگی، یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ وسیم، اس کے اندر سزا کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اس کے اندر offense کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے آپ کو سزا کرمنل offense کے اوپر اگر 12 مہینے یا اس سے زیادہ ملی ہے تو جی، اس کو انہوں نے قانونی طور پہ مینڈیٹری ڈیپورٹیشن کے اندر رکھا ہے۔ اب جن دیکھیں نا، لوگوں کی 12 مہینے کی سزا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو 1 سال جی جس کو 1 سزا سال ہوتی کی، ہے، جی 1 سال بالکل، کی، جس کو کوئی کسی بھی جرم میں، یہ کوئی جرم کسی بھی کوئی جرم ہاں میں، کسی بھی جرم کسی بھی میں، جرم میں، چاہے وہ جو ہے ڈرائیونگ کا کوئی چھوٹے سے آفینس چھوٹا ہے ہے یا کوئی یا زیادہ سے لڑائی زیادہ بڑا، کچھ لڑائی بھی جھگڑا کچھ لڑائی بھی، جس کے اندر، ہاں ہاں جی بالکل۔ چھوٹے موٹے اور عام، اسی جی طرح جو 12 مہینے سے نیچے کی سزائیں ہیں جو کرمنل سائڈ کی ہیں، ان کو انہوں نے
جو ڈسکریشنری بنیادوں کے اوپر ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کیس ٹو کیس، اس کے حالات دیکھے جائیں گے کہ اس کو ڈپورٹ کیا جائے کہ نہیں، اچھا وہ بھی جس کے کنسیڈر کریں اندر گے. بالکل ان کے اوپر ڈیپوٹیشن نوٹسز، انٹینٹ ٹو ڈپورٹ کے نوٹسز سرو ہو رہے ہیں لوگوں کو، بلکہ ہماری نظر سے ایسے کیسز گزرے ہیں جو ہمارے پاس، جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، جن کے اوپر 4 مہینے کی سزا ہوئی ہے، یا اچھا 14 ویک 16 ویک کی سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ سسپینڈڈ سینٹینسز تھیں 12 مہینوں کے لیے، ان کو بھی اچھا نوٹسز جاری ہوئے ہیں. اچھا ان تو کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں. بالکل، تو اچھا یہاں سے حکومت کا جو اگریشن نظر آتا ہے کہ 12 مہینے کے نیچے کی جو سزائیں ڈسکریشنری بیسس پہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ صحیح. حکومت نے پالیسی بنائی ہے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی کمیونٹی جو سوسائٹی ہے ان کے لیے وہ ہارمفل ہیں کہ نہیں ہیں. تو بیسیکلی ہر ایک سینٹینس جس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے، جس کے اندر اسالٹ ہے، جس کے اندر کوئی ایسی ویپن یا ایسی جیسا کہ آپ نے ریفرنس دیا کہ کوئی لڑائیاں، سنگین جس سے جرم کوئی بھی جنگ، ایسا ہو جی، جس سے ان کمیونٹی. کیسز کو کمیونٹی کے لیے خطرہ سمجھ کے تو وہ نوٹسز جاری کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کی سزائیں 12 مہینے سے کم بھی ہیں. تو صحیح. ایسے لوگوں کے لیے میری ایڈوائز یہ ہے کہ وہ بالکل اس کو لائٹ نہیں لیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس نوٹس کا مطلب کیا ہے. اس نوٹس کا ایونچولی مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیے جائیں گے UK سے. تو ایسے لوگوں کو بالکل اپنے لوکل سلسٹرز کے پاس جانا چاہیے، ایڈوائس سیک کرنی چاہیے. یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کی ایز اے میٹر آف فیئر ان کو ان کے کیس کو سنا جانا چاہیے پہلے کوئی بھی ایسا فردر سٹیپ لینے کے لیے. سب سے ٹاپ پرائرٹی ہم نے ڈسکس کر لی جو فورن کرمنلز ہیں. دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں جو اسائلم ریلیٹڈ لوگ تھے، جن کے اسائلم فیل ہو چکے تھے یہاں کے اندر. وہ تقریباً 25,000 کے پاس ان کی فگر ہے اس 80,000 میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ٹاپ پرائرٹی برطانیہ کی حکومت کی یہ ہے کہ جو لوگ اسائلم کیس کرتے تھے یہاں پر، ان کی پروسیجر کے تھرو ان کی ریفیوز ہو گئے یا اپیلیں ان کی ریفیوز ہو گئی، ان کے کیس پینڈنگ نہیں رہے، یا ان کے پاس کوئی ایسا جواز یہاں نہیں رہا کہ وہ یہاں پر رہنے دیے جائیں، تو ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ اٹس اے بگ نمبر. اگر ہم اوور آل 80,000 میں سے 25,000 کو دیکھیں تو یہ اسائلم ریلیٹڈ ڈپورٹیشن. بالکل ایسی، بالکل ایسی. اس کے اچھا بعد وہ لوگ جی. اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بالکل برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں، ان کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے، یا بہت دیر پہلے ان کے کیس ریفیوز ہو چکے ہیں، وہ اسائلم سیکر بھی نہیں ہیں، وہ ہیومن رائٹس اپلیکیشنز کرتے ہیں، یا کسی نے یہاں پر کبھی بھی کوئی کیس کیا ہی نہیں ہے. تو ان کا فگر تقریباً 20,000 ہے. ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جو بالکل اللیگل تھے، جن کا کوئی جواز نہیں تھا یہاں پہ رہنے اچھا کا. رانا صاحب، میں یہ بالکل ہم جی، نے پہلے سیگمنٹ میں یہ بات ہم نے کر دی ہے. یا اب سر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا دور ہے یہ امیگرینٹس کے لیے، جس طرح ہم غیر ملکی تارکین وطن ہیں اور اس میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں. اب یہ دو باتیں ہیں. ایک بات جو ہوم سیکرٹری کہہ رہی ہیں کہ ویلکم کیا جائے گا جو لیگلی اس کنٹری میں آئیں گے. جو اللیگلی آئیں گے اسمال بوٹ کے ذریعے، کسی ایجنٹ کے ذریعے، یا زمینی راستے سے یا فضائی راستے سے، کسی بھی راستے سے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. تو اس جو سختی کا یہ دور جو ہے، کیا آپ اس میں کوئی نرمی دیکھ رہے ہیں، یا اس میں آپ وسیم کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ قانونی راستہ بھی اب کوئی نہیں بچا جو لوگ غیر قانونی راستے استعمال کر رہے ہیں؟ وسیم، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے شبانہ محمود کی، اس میں کتنی ریالٹی ہے، اس کے اندر اپروچ کیا اپنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر لیگل لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، انلیگل لوگوں کی دروازے نہیں کھلے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے ان کی. جو ان کی پالیسیز نظر آ رہی ہیں، جو سختیاں وہ کر رہی ہیں امیگریشن رولز کے، وہ لیگل لوگوں کا رستہ بھی بند کیا جا رہا ہے. آپ اچھا، اگر بیسک لیکن وہ اگزامپل تو کے رانا طور صاحب پہ، پاکستان میں تو یہ خبریں چل رہی ہیں جو لیگل رستہ بند ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک کیس جو ہے شبیر احمد کو لے کر، جو یہاں پر جس کو سزا ہوئی تھی، وہ پاکستان نے لینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر ریفارم بھی چیخیں ماری ہے. دوسری پارٹی، چونکہ پاکستان کا موقف یہ ہے
کہ اس کو جو ہے وہ اس نے برطانوی شہری ہے، اس نے پاکستان کی جو ہے وہ شہریت ترک کر دی تھی، لیکن اس کی یہاں پہ بھی شہریت منسوخ کر دی گئی، اور ہم اس کو نہیں لیں گے، اس کا ریکارڈ ہی پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو اس کو لے کر اب جو اگلی جو پاکستان بندے ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں وہاں پر بھی کافی مشکل پیش آ رہی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ جو پچھلے چند ماہ کے اندر تقریباً 1500 کے قریب لوگ پاکستان ڈیپورٹ ہوئے ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اب نہیں لیں گے ان کو. تو کافی سرد جنگ جو ہے وہ جاری ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے کو لے کر ان ملکوں کے ساتھ بھی برطانیہ کے درینہ تعلقات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگل راستہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس ملک کے اندر جو اکانومی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، پھر ٹریولرز آتے ہیں، وزٹر آتے ہیں. جو کرسمس مارکیٹ یہاں پر مانچسٹر میں ہوتی ہے، یورپ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، فیسٹیولز ہیں. تو پھر کس طرح سے اس کنٹری کو آگے آپ دیکھ رہے ہیں پھر معاملات کو لے کر چلنا ہوگا؟ آخر میں بس وسیم بتائے گا، یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. جی 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 بالکل، ہم کوئکلی سارے پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لمیٹڈ ٹائم کے اندر. سب سے پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ جو لیگل رستے سے کون آ سکتا ہے کون نہیں. دیکھیں اسکلڈ ورکر کی اگر ہم اگزامپل لیں تو اس کا جو تھریش ہولڈ ان کی انکم کا رکھا ہے تو وہ ایکسیسیبل نہیں ہے لوگوں کے لیے، اور یہ وائبل نہیں ہے کہ ایک جو بزنس ہے اس کو افورڈ کرے کسی ایسے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ لیگل لوگوں کا بھی رستہ روکا جا رہا ہے. یا تو لیگل سائڈ پہ ایسی آپ فیسلٹیز کریٹ کریں لوگوں کے لیے، بزنسز کے لیے، اسکلڈ لوگوں کے لیے، تاکہ وہ رستے کو اڈاپٹ کر کے برطانیہ کے اندر آئے. جی دوسری طرف ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، اسٹوڈنٹس کے کرائٹیریا کو انتہائی سخت کیا گیا، بلکہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا، جس سے ان کے بجٹ افیکٹ ہوں گے، جس الٹیمیٹلی اکانومی کے اندر اس کا امپیکٹ کرے گا جو سختیاں کی جا رہی ہیں. تیسری ہم بات کر رہے تھے جو افینڈرز ہیں، جیسے کہ آپ نے اگزامپل دی، پاکستان نے اپنا موقف بیان کیا برطانوی حکومت کے سامنے. میں بینگ لائر میں انڈورس کرتا ہوں جو پاکستان نے موقف لیا. جو اس بندے نے پوری زندگی برطانیہ کے اندر یہاں پر وہ گروم کیا، یہاں پر اس نے اپنی زندگی گزاری، یہاں کے اندر اس کا کانڈکٹ ہے، چاہے وہ کرمنل ہے چاہے وہ اس کا کانڈکٹ بہت اچھا ہے. اس پرٹیکولر ایگزامپل کے اندر ہم دیکھیں تو جو اس کا سیریس نیچر کا آفینس ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ڈزنٹ میٹر وہ کس سوسائٹی سے کس ایتھنیسٹی سے بلونگ کرتا ہے. پاکستان کا موقف بالکل انڈورس کرنے والا ہے، اور یہ لیگل موقف ہے. یہ برطانوی حکومت نے ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے ود ان یو کے، رادر کہ وہ جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ، انلیس کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق اس ملک سے ہوگا، یا وہ بہت ہی چھوٹی ایج میں ہی برطانیہ کے اندر آئیں گے. تو اگر میں اس کی جگہ پہ کوئی کیس کو ہینڈل کروں گا تو بالکل یہی آرگومنٹس ہے. حکومت کی جو گائیڈنس ہے، جو لا ہے، پالیسی ہے، وہ بھی یہی سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ کسی اور ملک کو نہیں بھیجے جا سکتے. تو پاکستان نے بالکل اچھا موقف لیا، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. جی برطانیہ نے اگر یہی اپنا جو کانڈکٹ، ان کی جو فارن پالیسی اور امیگریشن پالیسی ایسی ہی رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو افیکٹ کریں گے. تو بالکل یہ پاکستان، دیگر ممالک اور برطانیہ کے جو جتنے جو ریلیشن شپ ہے، درینہ ریلیشن شپ ہے، وہ ان کو افیکٹ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا. ان ریلیشن کو زیادہ اسٹرینتھن ہونا ہے، مل کے کام جی کرنے کا. جی یہ گلوبل سوسائٹی کے اندر مل جل کر کام کرنے کا دور ہے، رادر کہ آپ آئسولیشن کی طرف جائیں. تو آنے والے ٹائم کے اندر جو حکومت کی پالیسیز ہیں، ہم ریپیٹڈلی اس بات پر جو ہم فوکس کر چکے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ جو پالیسیز ہیں پولیٹیکل پریشر کے اندر کی جا رہی ہیں. آنے والے ٹائم کے اندر وسیم، یہ تو حکومت 2028 کا پلان کری ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے 2027 کے اندر یا لیٹ 2026 کے اندر آپ کو یہاں پر ایک خلا نظر آئے گا جو شارٹیج لیبر کا ہوگا. تو اس کو ڈیل کرنا ایک نیا ایک ایشو ہوگا حکومت کے لیے. جو بھی بالکل حکومت ہوگی وہ انڈر پریشر ہوگی لیبر شارٹیج کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو ان کو فوراً وہ پلان سامنے لانے پڑیں گے. شاید ان کو امیگریشن کو لوز کرنا پڑے گا، نئی پالیسیز لانی پڑیں گی جو اس وقت نظر نہیں آتی. اس وقت صرف فوکس یہ ہے کہ لوگوں کو باہر اٹھا کے پھینکا جائے.
جی بہت شکریہ رانا ضیاء اسلم صاحب، آپ نے بالکل جو لیگل اوپینینس تھیں اس حوالے سے آپ نے دی، اور فیوچر کی جو امیگریشن ہے اس پر بھی آپ نے بات کی ہے۔ یقیناً برطانیہ ایک ملٹی کلچر ملک ہے جہاں پر ہر رنگ و نسل و مذہب کے لوگ آباد ہیں، اور پچھلے 20-30 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ لوگ جتنی مرضی سخت پالیسیز بن جائیں، لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کے رشتے جڑے ہیں، روٹس ہیں، تو یقیناً گورنمنٹ جو ہے ان کو اکاموڈیٹ بھی کر رہی ہے، جو جینوئن لوگ آ رہے ہیں، تو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی قانونی راستے اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، اور اپنا ایک لیگل جو ہے وہ وے ڈھونڈنا چاہیے کہ اس ملک میں قانونی طریقے سے وہ کیسے رہ سکتے ہیں اور کیسے کام کر سکتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ بہتر مستقبل، بہتر روزگار اور بہتر معاملات زندگی میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اس ماحول میں رہے، تو یقیناً اس ماحول کے لیے ایسے حالات بھی پیدا کرنے چاہیے قانونی راستے اختیار کرتے ہوئے، تاکہ اس کے لیے زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ نئی موضوع کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ، نئی تازہ واقعات کے ساتھ آپ سے دوبارہ بات چیت ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی۔ تب تک